السلام علیکم ناظرین۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 200 سال پہلے چین کے بادشاہ چن شی ہوانگ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے شمالی سرحد پر ایک دیوار بنانے کی خواہش کی۔ اس دیوار کی ابتدا چین اور منچوکو کی سرحد کے پاس سے کی گئی۔ اس زمانے میں ہن اور تاتار چین کے بڑے دشمن تھے، جو وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ یہ دیوار خلیج لیاؤتنگ سے منگولیا اور تبت کے سرحدی علاقے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 13,170 میل ہے اور یہ مختلف علاقوں میں 20 سے لے کر 30 فٹ تک اونچی ہے۔ بنیاد کے قریب اس کی چوڑائی 25 فٹ اور اوپر سے 12 فٹ کے قریب ہے۔ ہر 200 گز کے فاصلے پر حفاظتی پہرے داروں کے لیے مضبوط پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں۔ چین کے شمال میں واقع 21,000 کلومیٹر طویل عظیم دیوار چین انسانیت کی سب سے معروف تخلیق ہے۔ یہ تاج محل اور قدیم رومیوں کے سب سے بڑے تھیٹر کولوسیم سمیت دنیا کے 7 بڑے عجوبوں میں شامل ہے۔ دیوار چین کو سن 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا تھا۔ دنیا بھر سے جب سیاح بیجنگ پہنچتے ہیں تو وہاں سے بسیں بھر بھر کر وہ طویل دیوار چین کے مختلف اہم مقامات کا رخ کرتے ہیں۔ سیاحوں میں سے چند عظیم دیوار کے اس مقام پر بھی آتے ہیں جسے جیان کاؤ کہا جاتا ہے۔ دیوار چین کا جیان کاؤ نامی حصہ سبز پہاڑیوں کے اوپر ایک کنگری دار خط کی طرح 20 کلومیٹر طویل علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ نیچے وادی سے یہ پہاڑ کی ہر چوٹی پر ایک سجاوٹی خط کی طرح نظر آتی ہے۔ یہ بیجنگ کے شمال میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، لیکن یہ اپنے معروف ہمسایہ علاقوں بڈالنگ اور میوٹانیو سے بالکل مختلف ہے۔ اس علاقے میں نہ کوئی سوینیر فروخت کرنے کی دکان ہے اور نہ ہی کافی کی مشہور دکان سٹار بکس ہے اور نہ ہی کوئی کیبل کار۔ نہ یہاں کوئی اس جگہ کی سیاحت کے لیے ٹکٹیں فروخت کرتا ہوا نظر آئے گا اور نہ ہی دیوار کے اس حصے تک لے جانے والا کوئی ٹور گائیڈ۔ دیوار چین کے اس حصے تک جانے کے لیے آپ کو 45 منٹ تک پہاڑ پر چڑھنا ہوگا، اور بھی کچھ عرصے پہلے تک وہاں اس دیوار کی حالت کو بہتر کرنے کا کام جاری تھا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں تعمیر ہونے والے دیوار کے اس حصے پر صدیوں تک زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ اس حصے سے منسلک 7 کلومیٹر لمبی دیوار کافی خستہ حال ہو گئی تھی۔ طویل وقت گزرنے کی وجہ سے اس کی کئی مینار اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر اور کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، جبکہ دیوار کے کچھ حصے تو اس طرح منہدم ہو گئے یہ باقی بچ جانے والی دیوار پر بمشکل ایک شخص ہی چل سکتا تھا۔ درخت اور جھاڑیاں اس طرح اگائی تھیں کہ یہ دیوار فصیل کی بجائے ایک جنگل دکھائی دینے لگی تھی۔ اگرچہ یہ نظارہ بھی اچھا لگتا تھا، لیکن یہ قدیم دیوار بہت خطرناک ہو چکی تھی۔ ٹینیسی چیریٹی فاؤنڈیشن، جس نے دیوار چین کے اس حصے کی بحالی کے کام کو سر انجام دیا ہے، اس کے پروجیکٹ مینیجر ما یاؤ کہتے ہیں کہ ہر برس 1 یا 2 سیاح دیوار کے اس حصے پر چلتے ہوئے گر کر ہلاک ہوتے تھے۔ کچھ لوگ تو ہائیکنگ کرتے ہوئے گرتے اور ہلاک ہو جاتے اور کچھ بجلی گرنے سے ہلاک ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں ممکنہ حد تک اس دیوار کی روایتی حالت بحال کرنے میں مدد دی۔ مزید حادثات کو روکنے کے لیے اور جیان کاؤ حصے کی دیوار کو مزید خستہ حال ہونے سے روکنے کے لیے اس کی بحالی کا کام سن 2015 میں شروع ہوا۔ یہ کٹھن کام، جو 750 کلومیٹر طویل دیوار کے اس حصے پر پھیلا ہوا تھا، سن 2019 میں مکمل ہوا۔ چین کے شمالی خطے سے لے کر صحرائے گوبی سے زرد سمندر تک سانپ کی طرح پھیلی ہوئی دیوار چین ایک بہت بڑی تعمیر ہے۔ اس کی تاریخ بھی اسی کی طرح عظیم ہے۔ اس کی تعمیر میں 2000 برس لگے۔ 3 صدی قبل مسیح سے لے کر 17ویں صدی عیسوی تک اسے 16 مختلف شاہی خاندانوں نے تعمیر کیا۔ اس تعمیر میں ایک مقام سے لے کر دوسرے مقام تک صرف ایک دیوار کی تعمیر ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں سیڑھیاں، دوہری دیواریں، متوازی دیواریں اور دیواروں کی مہمیزیں بھی شامل تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 200 سال قبل مسیح چین کے بادشاہ چن شی ہوانگ نے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے چین کے شمال میں 21,196 کلومیٹر طویل دیوار چین بنوائی تھی۔
اس دیوار سے متعلق چند دلچسپ حقائق سے دنیا تاحال ناواقف ہے۔ 206 قبل مسیح زمانے میں چین کے دشمن منگول، ہن اور تتار تھے جو وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ دیوار چین کی تعمیر ان دشمنوں سے بچنے کے لیے کی گئی تھی، جس کی ابتدا چین اور منچوکو کی سرحد کے پاس سے کی گئی تھی۔ اس کے بعد بے شمار بادشاہوں نے حکومت کی اور چلے گئے، لیکن اس دیوار کی تعمیر ہوتی رہی۔ 3 صدی قبل مسیح میں چین کے شہنشاہ شی ہوانگ نے مختلف ریاستوں میں بنے ہوئے اس ملک کو اتحاد کی رسی میں پرو کر ایک مملکت میں بدل دیا۔ 221 قبل مسیح میں اسے سارے چین کا شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اپنی مملکت کی شمالی سرحدوں کو وحشی اور تاتاری خانہ بدوشوں کے متواتر حملوں سے بچانے کے لیے اس نے 215 قبل مسیح میں ایک طویل دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کام کے لیے شہنشاہ نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ سے زائد انسانوں نے مسلسل 10 سال تک اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ دیوار چین کے شہر بیجنگ جھن شانگلنگ کے پہاڑوں پر واقع ہے۔ دنیا کے اس تیسرے عجوبے 21,196 کلومیٹر طویل دیوار چین کی چوڑائی زمین سے تقریباً 25 فٹ اور اوپر سے 12 فٹ ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 4 کروڑ 72 لاکھ کیوبک فٹ مٹی اور تقریباً 1 کروڑ 57 لاکھ کیوبک فٹ پتھر اور اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ اس دیوار کی اونچائی 20 سے 30 فٹ تک ہے اور ہر 200 گز کے بعد پہرے داروں کے لیے محفوظ قلعے بنائے گئے ہیں۔ اس دیوار کو دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً 10 ملین سیاح سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ دیوار چین کی تعمیر مکمل ہونے میں 1700 سال کا طویل عرصہ لگا۔ بعض کتابوں میں 2000 سال کا عرصہ بتایا گیا ہے۔ 2300 سال قبل کی تعمیر کی گئی دیوار چین دنیا کے سب ہی عجائبات میں سے انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی دنیا کی طویل ترین دیوار ہے۔ 200 سال قبل مسیح یعنی کہ 220 میں بنائی گئی دیوار چین کی مضبوطی کا متعلق ایک روایت عام ہے کہ اس کی اینٹوں کی تیاری میں چاولوں کا استعمال کیا گیا تھا تاکہ یہ دیوار مضبوط ترین مسلح چٹان ثابت ہو۔ کہا جاتا ہے کہ چینی بادشاہ منگ کے دور میں اس دیوار کا 5000 کلومیٹر سے زائد کا حصہ تیار کیا گیا تھا، جس کی مضبوطی کے لیے اس میں چاولوں کا آٹا اور لیموں کا پانی، پتھر، اینٹوں، چکنی مٹی کی مٹی اور لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ 21,196 کلومیٹر طویل ترین اس دیوار کا 30% حصہ وقت کے ساتھ غائب ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دیوار چین چاند سے بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ صرف ایک مفروضہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔